بس ظفر اللہ خان صاحب، یہ تو بڑا آپ لوگوں کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے کہ بڑا ایک آپ کے سر پہ تلوار گری ہے آج سپریم کورٹ کے اس سٹے آرڈر کی وجہ سے. آپ کی 2/3 اکثریت آلموسٹ ختم ہو کے رہ گئی ہے جو مانگے تانگے کی تھی، جو پی ٹی آئی کی تھی. اصل میں مجھے ذاتی طور پر اس سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے. اگر ہم جیت جاتے ہیں یا ہم ہار جاتے ہیں، میں دونوں صورتوں میں مطمئن رہوں گا. مجھے ان کا نہیں معلوم ہے کہ یہ مطمئن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. میں مطمئن رہوں گا دونوں شکلوں میں. مجھے اس سپریم کورٹ پہ اعتبار ہے. یعنی کہ اگر یہ سیٹیں واپس جی اگر وہ یہ دیتے ہیں ان کو دے دو. سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی، میں کہوں گا ہمیں ماننا چاہیے بغیر کسی لی تو لال کے، نہیں گالی گلوچ کے، جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں. جی. اور اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ان کو بھی مان لینا چاہیے گالم گلوچ کے بغیر. یہ الگ بحث ہے کہ کون مانتا ہے یا کوئی نہیں مانتا. البتہ یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ کیس فرسٹ امپریشن ہے، پہلی دفعہ ایشو آیا ہے، سپریم کورٹ طے کرے گی. البتہ یہ فنی بحثیں ہیں کہ آج پہلے لیکن کیا چلے آپ نے قانونی جواب تو دے دیا، لیکن کیا اخلاقی اعتبار سے نون لیگ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی سیٹیں ویکنٹ پڑی رہیں؟ کیونکہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا تو ان کے جو پنجاب کے ممبر تھے انہوں نے اسی طرح ڈس ایگری کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ بانٹ نہیں سکتے، ایک جماعت کی سیٹیں آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے، آپ خالی چھوڑ دیں جب تک کہ آئینی ترمیم نہ ہو جائے. ہماری پارٹی میں دیکھیں نا، ہماری پارٹی ریجیمنٹ نہیں ہے. ہم آپس میں بحث بھی کرتے ہیں، اور آپ نے مجھے خود بھی دیکھا ہوگا کہ میں ادھر بیٹھ کے بھی اپنی پارٹی سے ڈیفر کر لیتا ہوں. اچھی بات ہے، ہمارا جمہوریت ہے. ویوز تھے لیکن سیٹیں میں نے تو ہماری پارٹی تو الاٹ اپنے آپ کو نہیں کرنی تھی. آپ کر لیتے ہیں، ورنہ شاہد خاقان بھی ہیں، مفتاح اسماعیل بھی ہیں، دانیال عزیز بھی ہیں، جاوید لطیف بھی ہیں، رانا ثناء اللہ بھی ہیں. کس کا نام لے، ڈیبیٹ کہیں اور نکل جائے گی. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ وہ سیٹیں ہم نے خود تو الاٹ نہیں کی نا. سر لینے سے انکار تو کر سکتے تھے نا. لا میں کوئی انکار نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں انکار کی آپشن نہیں تھی. نہیں لا میں نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ طے کر دیتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے تو بسم اللہ. لیکن ایک بات پہ میرا گزارش یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. فرض کیا سیٹیں مل جاتی ہیں کہ جو یہ پارٹی پوزیشن اتنی سیٹوں کے ساتھ اگر یہ کوئی الیکشن کرا چکی ہے، الیکشن آپ کا ڈسپیوٹڈ ہو کے نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کانسیکوینسز دو طرح کے ہوتے ہیں. جو 99% کیس لا ہے، جو عدالتوں نے اس طرح کے معاملات میں فیصلے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کمپلیٹ ہو جائے، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، وہ ختم ہو گئی. اچھا. لیکن کچھ کیس لا ایسا بھی ہے، مثلا جب نواز شریف صاحب نے سینٹ کے ممبروں کو سائن کر کے دیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ نااہل ہو گئے لائف کے لیے، تو ان کی سیٹیں تو انہوں نے واپس کرا دی. یہ سیٹیں اگر واپس مل گئیں پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کو، تو آئینی ترمیم پھر آپ لوگ نہیں کر سکتے اپنی مرضی کی یا کوئی مخصوص کسی خاص مقصد کے لیے، جیسے بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی فرما رہے ہیں. دیکھیے آئینی ترمیم یا کوئی قانون یہ ویسے کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے. بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. 13 سے لے کر 18 تک میں بتاؤں 121 لا ہم نے پاس کیے. 121 لا کی ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے. پی ٹی آئی کی طرف سے آتے تھے ڈاکٹر علوی صاحب، سن رہے ہوں گے شاید آج. 121 پہ ہم نے ان کی تجاویز مانی، اتفاق کیا، اور پتہ میں اٹھتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ ہم پارلیمان میں آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کے باوجود بھی ہم ان کی انپٹ لیتے تھے، لینی چاہیے. یہ تو عام لا ہے. آئینی ترامیم تو ویسے ہی نیشنل فل ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ جمہوریت تو یہی ہوتی ہے مل کے بیٹھیں، مل کے بیٹھنا چاہیے، مل کے ڈیبیٹ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہشڈ وائسز میں سرگوشیوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے اسلام آباد میں خاص طور پہ، وہ یہی ہے کہ حکومت شاید چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کوئی آپ لانا چاہتے ہیں. لا منسٹر نے تو کہا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ملی، مجھے نہیں معلوم. البتہ ایک بات طے ہے، ججوں کی اپائنٹمنٹ کا جو کمیشن ہے نا، یہ غلط ہے. حکومت کی ایسی سوچ تو نہیں ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے لا منسٹر کا بیان سنا ہے جو میں اگر صحیح سمجھاؤں، انہوں نے شاید وہ تو سب نے سنا ہے، وہ تو ان کا ایک اوپن پالیسی کے طور پہ ہے، لیکن حکومت کے اندر کی بھی کچھ سوچیں ہیں. دیکھو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ ججوں کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں. اس کے حق میں ہوگی بیکاز میں نے آپ کو پارٹی ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ یہاں پر دیکھو پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں قبول کروں گا، میں اپنی ذاتی رائے دوں گا. میری ذاتی رائے میں ہمیں وہ امینڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے جو بھٹو صاحب نے کی تھی 5th 6th. لیکن مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اگر پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، ملٹری کورٹس تھی، میں بنانے کے خلاف تھا. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو سب کے سامنے کہا نہیں بننی چاہیے، لیکن جب پرائم منسٹر نے فیصلہ کر لیا میرے ذمہ لگا بنوانا. ہم نے بنا لی تھا کہ پارٹی کی مجبوری تھی. رضا ربانی صاحب نے بھی یہی کیا تھا. میں
اپنی رائے دے سکتا ہوں، لیکن اگر میری پارٹی طے کر لیتی ہے اور ہمیں کہتی ہے جناب ہماری خدمت کریں تو ہم حاضر ہیں.